ایک بہت بڑا یہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوا، جس کے نتیجے میں بہت بے پناہ بارشیں ہوئیں، طوفانیاں آئیں مختلف جگہوں پر، اور ہمارے بعض بھائی بہن اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے گھر جو ہیں وہ بہہ گئے اور پراپرٹیز کو نقصان پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آج یہاں پر صرف اسی مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ، اپنی کابینہ کے ممبران کے ساتھ یہاں پر آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جب تک کہ آپ اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہو جاتے، میں یہاں پر آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس قدرتی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان چونکہ اس ریڈ زون میں ہے، ان 10 ممالک میں کہ جہاں پر یہ آفات بدقسمتی سے آئندہ بھی آتی رہیں گی، ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی ہے، اور اگر اس کی تیاری نہ کی تو باقی ہم جو بھی کام کر لیں وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اور اس کے لیے وفاقی حکومت کے متعلقہ وزارتیں اور گلگت بلتستان کی حکومت نے مل کر اس کے اوپر شبانہ روز کام کرنا ہے۔ ابھی میں نے آج بڑی تفصیل کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آئندہ آنے والے سالوں میں اگر اس طرح کی قدرتی آفات خدا نہ خواستہ انہوں نے آنا ہے، تو بطور حکومت کے، وفاق کے اور صوبہ گلگت بلتستان کے ہماری کیا ذمہ داری ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے؟ اس میں سر فہرست ایڈوانس وارننگ سسٹم، بڑا متحرک روبسٹ سسٹم یہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ تفصیل میں جائے بغیر 7 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے، اور کاغذوں میں، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے چاہے وہ صوبائی حکومت ہے۔ میں نے آنے سے پہلے اپنے وزراء اور اپنے سیکرٹریز اور محکموں کے انچارج یہاں پر بھجوائے تھے، جن میں انعام حیدر بھی ہیں، چیئرمین انڈیا میں، منسٹر کلائمیٹ چینج، سیکرٹری صاحبہ، اور اس طرح درجہ بدرجہ باقی منسٹرز اور سیکرٹریز۔ اور آپ کو سن کر بڑا دکھ ہوگا کہ ان 7 سالوں میں کوئی خاص خاطر خواہ کام نہیں ہوا، اور اختصار کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس 1.25 سال میں بھی جو کام ہونا چاہیے تھا اس سپیڈ پہ نہ ہوا۔ مہربانی کر کے اب جو ٹائم لائنز دی ہیں اس میں 1 دن کی بلکہ 1 گھنٹے کی بھی اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو یہاں پر نقصانات ہوئے ہیں، آج جو چیک دیے گئے ہیں، اس کی مختصر اس کی تشریح یہ ہے کہ 2022 میں جو یہی قدرتی آفت آئی تھی، تو اس پہ میں نے یہ 2 لاکھ روپے، دیکھیے کہ جو آپ کا کسی کا پیارا چلا جائے خاندان کا، تو وہ قیامت تک وہ اشک بار رہتے ہیں۔ کوئی دنیا کی جتنی بھی سکھ ان کو سکھ اور تسکین نہیں پہنچا سکتی، لہٰذا یہ اکنامک کمپنسیشن ان کا مداوع نہیں ہے دکھوں کا، لیکن دنیا میں رہنے کے لیے ظاہر ہے کہ
مادی اقتصادی وسائل چاہیے، تو اس کے لیے یہ ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے بطور حکومت کے۔ تو یہ چیکس ہم نے 2 لاکھ ہوا کرتا تھا، اس کو میں نے 10 لاکھ کیا 2022 میں۔ جو زخمی تھے ان کی بھی جو کمپنسیشن بڑھائی، جو زیادہ زخمی ان کو 5 لاکھ روپے، جو کم زخمی ہیں ان کو 2 لاکھ روپے۔ اسی طرح جو گھر جن کے بہہ جاتے ہیں مکمل نقصان پہنچتا ہے ان کو 5 لاکھ روپے، اور جن کو کم نقصان پہنچتا ہے ان کو شاید 2 لاکھ روپے۔ اسی طرح جن کو کوئی دکان ہے، کاروبار، اسی درجہ بدرجہ کمپنسیشن 2022 میں ہم نے کی تھی۔ اس کے اوپر اسی طریقے سے آج یہاں پر عمل ہوا اور عمل ہوگا انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ اگست کے آخر میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ، اور میں نے جنرل انعام حیدر کو ان کے ذمہ لگایا کہ وہ جو نقصانات ہوئے ہیں آپ کے، جو پراپرٹی کے، گھروں کے یا جو بھی ہیں، ان کی یہ پوری ان کی میپنگ کریں گے اور باقاعدہ تخمینہ اس کے لگائیں گے۔ اس کے لیے پھر میں یہاں پر اگست کے اینڈ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا